क्या कभी सोचा है कि उर्दू जबान में ने, की, पर जैसे छोटे छोटे लफ्ज कितनी अहमियत रखते हैं? अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये जबान के वो गुमनाम आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें हम हरूफ कहते हैं। आज हम इन्हीं के पर्दे के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाएंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जुबान के कुछ गुमनाम कनेक्टर्स पर बात होगी, फिर उनकी पहली किस्म जो लफ्जों में रिश्ते बनाती है उसको समझेंगे। उसके बाद दूसरी किस्म जो जुमलों में एक लॉजिकल फ्लो पैदा करती है उस पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन छोटे लफ्जों की असली ताकत को समझेंगे। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं उर्दू जबान के गुमनाम कनेक्टर्स। ये असल में एक ग्रामर की पहेली की तरह हैं। अब देखें, यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क सामने आता है। इंग्लिश में तो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह वगैरह, लेकिन उर्दू ग्रामर वो कलमा की सिर्फ 3 अक़साम बताती है, इसम, फेल और हर्फ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश के वो बाकी कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, वो उर्दू में कहाँ गए? इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसका जवाब छुपा है इस तीसरी किस्म में, हुरूफ। जी हाँ, ये वो एक पावरफुल कैटेगरी है जिसके अंदर उर्दू ने अपने तमाम जोड़ने वाले और लॉजिक बनाने वाले लफ्जों को जमा कर दिया है। तो हर्फ असल में है क्या? देखें, हर्फ वो लफ्ज है जिसका अकेले कोई मतलब नहीं होता, मगर जैसे ही ये किसी जुमले में आता है तो ये एक ग्लू की तरह, एक गोंद की तरह दूसरे लफ्जों को आपस में जोड़कर उनमें जान डाल देता है और एक पूरा मतलब बनाता है। चलें इसको एक मिसाल से देखते हैं। स्क्रीन पर नजर डालें। एक तरफ लिखा है कासिम पानी पिया। अब ये जुमला ठीक नहीं लग रहा, अधूरा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें ने का इजाफा करते हैं, कासिम ने पानी पिया, फौरन जुमला मुकम्मल और आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ज़ैन किताब है का कोई मतलब नहीं, मगर जब हम की लगाते हैं, ये ज़ैन की किताब है, तो रिश्ता वाज़े हो जाता है। तो अब जब हम हर्फ की अहमियत समझ गए हैं तो इसकी पहली बड़ी किस्म की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हुरूफ हैं जो लफ्ज़ों के दरमियान रिश्ते बनाते हैं। इन्हें कहते हैं हुरूफे रब्त। रब्त का मतलब ही है कनेक्शन या लिंक। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से, जैसे एक इस्म का दूसरे इस्म से या एक इस्म का फेल से ताल्लुक जोड़ते हैं। इसी कैटेगरी के अंदर पहली किस्म है हुरूफे इजाफत। इजाफत का मतलब होता है मिल्कियत यानी पोजेशन। ये बहुत आम इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं का, के और की, और इनके इस्तेमाल का एक बहुत अहम रोल है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मालिक कौन है, बल्कि इस बात पर कि चीज़ क्या है। यानी अगर चीज़ मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो का, अगर प्लूरल है तो के, और अगर फेमिनिन है तो की इस्तेमाल होगा। जैसा कि इस मिसाल में है, ये ज़ैन की किताब है। यहाँ की इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि किताब एक फेमिनिन लफ्ज़ है, यानी मुअन्नस है। अगर ये जुमला होता ये ज़ैन का कलम है, तो हम का इस्तेमाल करते, क्योंकि कलम मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर है। देखा, ज़ैन वही है, लेकिन का और की बदल गए। अब आते हैं एक बहुत ही खास हर्फ की तरफ। ये वो पार्टिकल है जो सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को हाईलाइट करता है। इसका नाम है हुरूफ फाइलियत, और ये पार्टिकल है ने। इसका सबसे आम इस्तेमाल पास्ट टेंस के जुमलों में होता है, जहां ये बिल्कुल वाज़े कर देता है कि एक्शन किसने किया है। मिसाल देखें, अस्मा ने किताब पढ़ी। यहां ने बिल्कुल निशानदेही कर रहा है कि किताब पढ़ने का काम अस्मा ने अंजाम दिया। इस ने के बगैर जुमला गलत हो जाता। हुरूफ रब्त की आखिरी किस्म उन लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी होगी जो इंग्लिश ग्रामर से वाकिफ हैं। हम बात कर रहे हैं उर्दू के प्रेपोजिशंस की, जिन्हें हुरूफे जार कहा जाता है। ये हैं वो मशहूर लफ्ज़ जैसे से, पर, में, तक, साथ। इनका काम बिल्कुल वही है जो इंग्लिश में प्रेपोजिशंस का होता है। ये जगह, वक्त या डायरेक्शन बताते हैं और इस्म का फेल से ताल्लुक जोड़ते हैं। जैसे इस जुमले में किताब बस्ते में है, यहाँ में हमें किताब की लोकेशन, उसकी जगह बता रहा है। ये हुरूफ जार का अहम तरीन काम है। अच्छा जी, तो ये तो थी हुरूफ की एक किस्म जो लफ्ज़ों को जोड़ती थी। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी किस्म की तरफ, और ये सिर्फ लफ्ज़ों को नहीं बल्कि पूरे पूरे जुमलों और ख़यालात को आपस में जोड़ती है। इन्हें कहते हैं हुरूफ अत्फ। सादा लफ्ज़ों में ये उर्दू के कंजंक्शंस हैं। इनका काम 2 ख़यालात या 2 जुमलों के दरमियान एक लॉजिकल ब्रिज, एक पुल बनाना है। और ये कैटेगरी बहुत वसी है।
اس میں اور جیسے عام لفظ بھی ہیں جو صرف چیزوں کو جڑتے ہیں، تو اس میں مگر بھی ہے جو کنٹراسٹ دکھاتا ہے، کیونکہ ہے جو وجہ بتاتا ہے، اور اگر ہے جو شرط لگاتا ہے، یعنی یہ ہر قسم کا لاجیکل کنیکشن بنا سکتے ہیں۔ تو اتنی ساری تفصیل کے بعد اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل ٹیک اوے کیا ہے ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کے بارے میں؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف کے پاس 2 سپر پاورز ہیں۔ پہلی، رشتے بنانا۔ یہ کام حروف ربط کرتے ہیں جو لفظوں کے درمیان پوزیشن، ایکشن اور پوزیشن کے رشتے قائم کرتے ہیں۔ اور دوسری سپر پاور ہے لاجیکل فلو پیدا کرنا۔ یہ حروف عطف کا کام ہے جو جملوں اور خیالات کو لاجک، وجہ اور کانٹراسٹ سے جوڑتے ہیں۔ سچ میں یہ اردو زبان کے گمنام معمار ہے۔ تو اب آئندہ جب بھی کوئی اردو پڑھے، لکھے یا سنے تو ان چھوٹے لفظوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ شاید اب انہیں ایک نئی نظر سے دیکھا جا سکے۔ یہ صرف حرف نہیں، یہ وہ اندیکھا دھاگا ہے جو لفظوں کو پرو کر ایک خوبصورت جملہ بناتا ہے۔ ان کے بغیر ہماری زبان صرف بکھرے ہوئے لفظوں کا ایک ڈھیر ہوتی۔ خوش آمدید۔ آج ہم اردو گرامر کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کی جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی زبان کی پوری عمارت کو معنی اور جذبات سے جوڑتے ہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے۔ افسوس، تم نے یہ کام ہرگز ٹھیک نہیں کیا۔ اس میں صرف ایک اطلاع نہیں ہے بلکہ ایک گہرا احساس بھی ہے۔ الفاظ جیسے افسوس اور ہرگز اس سادہ سی بات کو ایک طاقتور اظہار میں بدل رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس جملے میں اصل زور اور جذبات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے اسموں یا فعلوں میں نہیں چھپے، بلکہ ان چھوٹے سے الفاظ میں ہیں جنہیں اردو میں حروف کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جادوئی کنجیاں ہیں جو ہماری باتوں میں جان ڈال دیتی ہیں۔ تو آئیے الفاظ کی اس پوشیدہ روح کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آخر کام کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے، حروف بالکل ایک عمارت کے نٹ اور بولٹ کی طرح ہیں۔ اکیلے میں شاید ان کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن ان کے بغیر کوئی بھی ڈھانچہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر ہی جملے کو مکمل اور بامانی بناتے ہیں۔ آج ہم حروف کی 3 سب سے اہم قسموں کو سمجھیں گے۔ پہلی وہ جو بات میں خاص زور اور وضاحت پیدا کرتے ہیں، دوسری وہ جو ہمارے اچانک نکلنے والے جذبات کو زبان دیتے ہیں، اور تیسری وہ جن کی مدد سے ہم سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حروف تخصیص کی۔ یہ وہ اوزار ہیں جو ہمارے بیان کو بالکل ٹھیک نشانے پر لگاتے ہیں اور اس میں ایک خاص پہلو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم یا فعل کے معنی کو محدود یا خاص بنا دیتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں اسلم آیا تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر میں کہوں صرف اسلم ہی آیا تو اب پوری بات کا مطلب ہی بدل گیا۔ یہی ان حروف کا کمال ہے۔ مثال کے طور پر حرف تشبیہ کو دیکھیے، جیسے اس جملے میں اسلم پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ یہاں کی طرح کا چھوٹا سا لفظ اسلم اور پھول کے بیچ ایک پل بنا رہا ہے اور اسلم کی خوبصورتی کو ایک نئی گہرائی دے رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیے، نہ صرف اور بلکہ بھی کا استعمال کتنی خوبصورتی سے یاسین کی شخصیت کے 2 پہلوؤں کو ایک ساتھ پیش کر رہا ہے۔ یہ صرف معلومات نہیں دے رہے بلکہ بات میں وزن اور تاکید پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہے حروف تخصیص کی طاقت۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں زبان کے سب سے رنگین اور جذباتی حصے کی طرف، یعنی حروف فجائیہ، وہ الفاظ جو سیدھا ہمارے دل سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ بے ساختہ آوازیں ہیں جو خوشی، غم، حیرت یا تکلیف میں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں۔ حروف کی یہ سب سے بڑی قسم ہے اور سچ پوچھیں تو یہیں آ کر زبان صحیح معنوں میں زندہ محسوس ہوتی ہے۔ آئیے اس کی پہلی قسم حروف تعسف سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو افسوس اور دکھ کے اظہار کے لیے بنے ہیں۔ یہاں ہائے ہائے صرف 2 لفظ نہیں ہیں، یہ اس شخص کے اندر کے ٹوٹے ہوئے دل اور گہرے افسوس کی آواز ہے۔ ان الفاظ نے ایک سادہ سی خبر کو ایک جذباتی فریاد میں بدل دیا ہے۔ اور پھر غم کے بالکل دوسری طرف ہیں حروف انبساط، وہ الفاظ جو ہماری خوشی اور مسرت کے لمحوں کو زبان دیتے ہیں۔ الفاظ جیسے واہ، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ صرف تعریف نہیں کرتے، بلکہ ان میں ایک خوشگوار حیرت اور دلی خوشی کا احساس شامل ہوتا ہے۔ یہ کسی کی کامیابی پر ہمارا فوری رد عمل ہوتے ہیں۔
اسی سے ملتے جلتے ہیں حروف تحسین، جن کا خاص مقصد کسی کو اس کے اچھے کام پر داد دینا اور اس کی تعریف کرنا ہے۔ آفرین اور شاباش جیسے الفاظ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کام اچھا تھا، بلکہ یہ کہنے والے کی طرف سے حوصلہ افزائی اور شاباشی کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے جذبات کا ایک تاریک پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہاں آتے ہیں حروف نفرین، جو نفرت، غصے اور حقارت جیسے منفی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں لفظ لعنت کو دیکھیے، یہ ایک لفظ اپنے اندر کتنی شدید ناپسندگی اور غصے کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہی تو حروف فجائیہ کا کمال ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ میں گہرے سے گہرے جذبات کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی درستگی کی، ہم نے جذبات کو سمجھا، اب باری ہے علم سے دروازے کھولنے والے الفاظ کی، یعنی حروف استفہام، وہ حروف جن سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بنیادی لفظ ہے کیا، جو کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کب وقت کے بارے میں پوچھتا ہے، کہاں جگہ کے بارے میں، کیسے طریقہ جاننے کے لیے اور کیوں وجہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ہماری سمجھ کو بڑھاتے ہیں اور دنیا کو جاننے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ان تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زبان کی یہ خوبصورت عمارت کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ تینوں طرح کے حروف مل کر ہماری بات چیت کو ایک مکمل شکل دیتے ہیں۔ حروف تخصیص ہماری بات میں نفاست اور وضاحت لاتے ہیں، حروف فجائیہ اس میں جذبات کے رنگ بھرتے ہیں، اور حروف استفہام ہمیں مزید جاننے اور سیکھنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ ان چھوٹے چھوٹے ضروری الفاظ کے بغیر ہماری روزمرہ کی گفتگو کتنی پھیکی، بے رنگ اور بے جان ہو جائے گی۔ ان حروف کو سمجھنا اور ان پر عبور حاصل کرنا ہی وہ فن ہے جو ہمیں صرف زبان بولنے سے آگے بڑھ کر اپنے خیالات اور جذبات کو پوری گہرائی کے ساتھ بیان کرنے کے قابل بناتا ہے۔